حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت گئے تھے روح نکالنے. ملک الموت گئے، سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اتنا کھینچ کے تماچا مارا ملک الموت کو کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں. کہا ابھی دین کا کام باقی ہے اور تو میری روح نکالنے آ گیا؟ مارا کی آنکھیں باہر آ گئیں. ملک الموت بچرو ہوا سے واپس ہوئی گئی. واپس ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، اللہ کس جلالی کے پاس بھیج دیا تھا؟ اس نے تو تماچا مارا، میری آنکھیں نکل آئیں. کہتے ہیں کہ ابھی دین کا کام باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ملک الموت تم پھر جاؤ اور دوبارہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ اگر تمہیں ابھی جینا ہے تو بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو. جتنے بال ان کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے ان بالوں کے برابر میں اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دیں گے. جا کے بتا دو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر ملک الموت آئے ڈرات ڈرات. پہلے مارن گرا ہے، اب بڑی دھیرے دھیرے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آ گیا تو؟ کہا ہے پیغمبر، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی. اچھا، بیل تو آپ لوگ جانتے ہی ہو. بولو، آج تو پہچانم کونو ہے کمی؟ جہاں سڑک پر دیکھو وہیں ٹہرت ہے. بولو، ایک تو یہ بیل ہیں اور ایک ہمرے تمہ بیل ہوت ہیں. انسانوں میں کچھ بیل ہیں. ہمارے وہاں پیر بدنی درگاہ پہ ایک مدرسہ چلتا ہے، حضرت قاری علی حسن فاروقی پان کھاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو پان کھائے، آنگن میں ٹہل لیتے مدرسے کے. تھوکنے کا موقع آیا تو یہ لڑکا سے کہنے کمرہ میں اگلدان رکھا، اٹھا لاؤ. وہ دیہات کے لڑکا جنتے نہیں رہے اگلدان کا ہوتا ہے. گوا کمرہ میں ڈھونڈی سے ہر باہر تک چلا ہوا، کہے تم اگلدان نہیں ہے. کہنے بھائی وہیں میں رکھا ہے جانا رے. دوبارہ پھر گوا، پھر ڈھونڈی چلا، کہ تمہیں آئی ہے. تو حضرت گئے، کہیں دیکھ ودو جو رکھا ہے وہی ہوئے اگلدان. تو کہا اچھا اچھا. وہ کا اٹھائی دیکھے تو کہہ رہے حضرت میں کونو سار تھوک ماری سے، حضرت میں کونو سار تھوکی سے. تب مولانا صاحب سرمائے کے کہنے بیوقوفیاں لے کے آؤ. تو انسانوں میں بھی بیل ہوتے ہیں بہت، جانوروں میں بیل ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے جب ملک الموت نے کہا ہاتھ رکھ دو، جتنے بال پڑیں گے اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا رکھ دوں، اتنے سال کی عمر بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جب اتنے سال پورے ہو جائیں گے تو پھر میں آؤں گا. کہا پھر آئے گا؟ کہا ہاں. تو فرماتے ہیں جب تجھے آنا ہی آنا ہے تو کیوں بعد میں آئے گا؟ اپنا کام کر لے، اٹھا لے مجھے. ملک الموت نے روح نکال لی. تو مرنا برحق ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے. لیکن آج ہم لوگ موت سے ڈرتے نہیں. ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ ہو گئے، بہت ڈھیٹ ہو گئے. ایک بڑھوا رہا ہے، بیمار رہا ہے، تو وہ کہ لڑکاؤں کا گھیرے بیٹھے. ابا ہی بات ابا ہو بات اتے میں بڑھوا کہتے بھیا رے ہم بچبے نا، اب لاگت ہے مر جی. تو لڑکوا کہیں تب ابا؟ تو کہیں بھیا رے جو ہم مر جیبے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا لگاؤ، نوا نہ لگاؤ. لڑکوا کہیں ابا یوں کہاں ہوئی سکت ہے کہ تم ہمارے لیے مکان بنوائے، جائیداد کی ہو، دکان کی ہو، پڑھائی لکھائی ہو، مر جی ہم لوگ کفن پران کپڑا دیکھ گئے. ابا گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا؟ تو بڑھوا کہا تھا گاؤں والے چکر میں پڑ کے کہ سارے ہم کو پھنسائے دے ہو رہے تم لوگ. کہیں کہا ہے ابا؟ کہیں رے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو تاکہ جب فرشتے سوال کرے ہیں دیکھیے کفن پران. یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہیں صاحب ہوئے گا ہوئے چھوڑو. تو چھوڑ چھاڑ چلے جائی ہیں اور نوا کپڑا میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جٹ جائی ہیں کہ نہیں جٹی ہیں رے. بتاؤ ایسے ایسے دلال بڑھوا پہ ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کربے کہ مرے کے بعد قبروں میں سوچت ہیں 420 کرے. لیکن اے لوگوں، قبر بڑی کٹھن جگہ ہے. اعلیٰ حضرت جیسے مجدد قبر کو یاد کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں دعائی پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. اور بتا دو آ کر میرے پیغمبر،
کہ سخت مشکل جواب میں ہے. کیا کہیں گے، بہت اے نوجوانوں، جوانی میں خدا کو راضی کر لو. حدیث میں نے پڑھا کہ ایک دن سرکار، ایک دن کیا میں وہ دن تو نہیں جانتا، سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ لا تسبوا الدیکا، اے لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو، مرغا کو گالی نہ دو. کیوں؟ لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغا نماز فجر کے لیے تمہیں بیدار کیا کرتا ہے. ایک مرغا ککرو کیوں بول دے تو اس کی فضیلت اتنی ہو جائے کہ میرے پیغمبر یاد کر لیں کہ اس کو کچھ نہ کہو، وہ نماز کے لیے تمہیں جگایا کرتا ہے. اے لوگوں، اگر کوئی مومن مسلمان ہو کر کے صبح اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگا دے تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اور وہ خوش نصیب آدمی جو مسجد میں پہنچ کر اذان دے دے. حدیث پاک میں من اذن، جس نے اذان پڑھی، فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا. ایک اذان دینے والا مسجد میں، کل قیامت کے دن اللہ اسے فرمائے گا اے میرے بندے، تم مسجد میں اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں اذان پڑھ. تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ جوانی میں نماز نہ پڑھی ہیں، جوانی میں کہوں کٹہر چوری ہیں، کہوں مرغی چوری ہیں، اور جب بڑھائے جی ہیں کانکھیں لگی ہیں تب مسجد سدھری ہے، تب مسجد جائیں. ایسے نمازی امام کے لیے مصیبت بنت ہے. یہ میرے بڑھون کا کہوں نیند آوت ہے، 3 بجے رات کے اٹھ پڑی ہیں تو کہ جئی ہیں مسجد میں، مولوی او مولوی تمہار آنکھیں نہ کھلی، بہت چربی آئے گی ہو، تمہاری نیند بہت آوت ہے، تمہار بستر یہیں سے گولے ہو والا ہے. وہ بڑھوا یوں نہیں سوچا تھا کہ عمر میں ہم رہن تو ہم کتا سوئت رہے. ارے پہنچ گئے ہو خدا کے گھر میں تو وضو بنا لو اور 2 رکعت نماز وضو تحیت الوضو پڑھ لو، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ کے دعا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سب سے پہلے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اذان کا وقت آ جائے اذان پڑھ دو، تمہاری اذان کی آواز سے لوگ بیدار ہوں گے، تمہارا امام بھی بیدار ہو جائے گا، امام کی بغاوت سے بھی تم بچ جاؤ گے. لہذا اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، میرے نبی سے محبت جبھی مکمل ہو. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں. کہے کہ عاشق رسول ہو؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جبھی تم مانے جاؤ گے جب تمہاری نمازیں نہ چھوٹیں. نماز کی پابندی کرو، نماز سے میرے نبی کو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، میرے نبی فرماتے ہیں. اس لیے سنی مسلمان بھائیوں نمازیں پڑھو، نماز تم پر ضروری ہے. جن کے اوپر فرض نہیں ہو مسجد کی چٹائی تورت ہیں، پھوکٹ کے لوٹا تورت ہیں، اور فرض آپ پر ہے تو آپ مسجد میں جاتے نہیں ہو. نمازیں پڑھو، نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ دنیا کی عذابوں سے بھی بچو گے اور آخرت میں عذاب جہنم سے تو بچو گی. میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے، ہمارا گاؤں کھنہ پوروا جنگل کے دارے ہے. اکثر لوگ جنگل سے لکڑی کاٹتے ہیں، چرائے مارے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں. ایک دفعہ 3 آدمی پکڑے گئے ہمارے گاؤں کے، نیپال روپئی ڈیہا بارڈر پہ تھانہ ہے، تھانہ روپئی ڈیہا، تینوں کا پولیس پکڑ کے لے کے گئے. تینوں بیٹھے رہے. دروگا جی چائے وائے پی کے جب پٹا اٹھائیں اور پٹا لے کے جب مارے چلے تو میں ایک ٹھور بہت چالو رہا ہے، بجھٹ سے رومال بچھائے کو نیت باندھ دی اور 2 ٹھور سے دھکے بیٹھے رہی گئے. دروگا جی پہنچے، انہیں دونوں پر جٹ گئے. ان کا دونوں کو جب خوب مال لی تب وہ کے لنگ بڑھے اور سلام پھیری دیکھی گڑبڑ پر پھر جھپ سے باندھ لی ٹھاڑے گئے. اب دروگا جب بچارو باہر سے لوٹ گیا ہے، پھر انہیں دونوں جٹ گئے. ان کا دونوں مارے اور جب اکے لنگ گھومے تو کہ نمازیں نہیں ختم ہوئے. سلام پھیرے کہ پھر باندھے ٹھاڑ. گھنٹہن گزر گئے کہ نماز نہیں ختم ہے. جب تک گاؤں سے روپیہ پہنچ گیا، دروگا جی روپیہ پائے گئے تو چھوڑ دی. جب تینوں چھٹے گاؤں میں یہاں آئے تو وہ دونوں کا گریاویں کہیں سارے کب کے نمازی ہوئی کرائے ہو، یہ کہ سارے گھنٹہن نمازیں نہیں ختم بھیا، کم سے کم تھوڑی دیر اکا مرتی تب تک تو ہم لوگ سمتائے لی، لیکن اللہ جانے کون نماز شروع کی تھی، سارا گھنٹہن کے نمازیں نہیں آج ختم ہے. بتاؤ
نماز اس نے پڑھا تھا دروغہ جی کے ڈر میں تو مار سے بچ گیا، اگر خدا کے ڈر میں پڑھا ہوتا تو دروغہ جی کے مار سے اللہ بچا ہی لیتا، لیکن آخرت میں عذاب جہنم سے بھی وہ بچ جاتا۔ اے لوگوں، نمازیں پڑھو، نماز سنی مسلمانوں ہی پر فرض ہے، ایمان والوں پر فرض ہے۔ نماز پڑھو، نماز ہی کی اور تمام ارکان کی تبلیغ کے لیے میرے پیغمبر تشریف لائے ہیں، لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جوانی میں خدا کو یاد کر لو۔ بہرحال وہ حدیث میں پوری کر رہا ہوں، 4 لوگ ہو گئے، 3 لوگ۔ چوتھے نمبر پر حضور فرماتے رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا، جس چیز کے لیے میں نے حدیث پڑھی یہی جملہ ہے۔ حضور فرماتے وہ آدمی جس نے تنہائی میں اپنے خدا کو یاد کیا، رجل ذکر اللہ، وہ آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا، خالیا، تنہائی میں، مجمع میں نہیں، تنہائی میں، تنہائی میں خدا کو یاد کیا، ففادت عینا، تو اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر رجلان تحابان للہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوستی کریں، تفرقا علیہ واجتمع علیہ، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھیں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے دور دور ہو جائیں، تو ایسی دوستی بھی قیامت کے دن کام آئے گی۔ 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں رجل دعتہ امرأۃ، وہ آدمی جس کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، ذات حسب و جمال، وہ عورت خوبصورت بھی ہو اور اونچے خاندان کی ہو، ایسی خوبصورت عورت کسی جوان کو اپنی طرف زنا کے لیے تنہائی میں بلائے، فقال انی اخاف اللہ، تو جوان کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ ایسی تنہائی میں زنا سے روکنے والا اپنے آپ کو نوجوان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ پائے گا۔ اے لوگو، زنا سے بچو، اور جب بچنے کی نیت کر لو گے تو اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا، اس لیے اس چیز سے بچو۔ 7ویں نمبر پر رجل تصدق صدقۃ فاخفاها، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دے، فاخفاها، تو اس کو چھپا کے دے، اتنا چھپائے کہ نبی فرماتے ہیں حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپائے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے کہ داہنے نے خدا کی راہ میں کیا دے دیا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اس لیے اللہ دے تو صدقہ خیرات بھی کرو۔ لیکن آج حضرت ہمارے اسٹیج پہ تشریف لائیں، یاد رکھو ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی تقریر اب ختم کر رہا ہوں۔